ساری جماعتیں، سارا مسلک ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہم بھی اپنے چیئرمین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کھڑے ہو کے استقبال کیجئے گا عالم اسلام کے عظیم رہنما چیئرمین بزم حسان پاکستان محترم حضرت مولانا شاہد عمران عارفی. دل دل جان جان بزم احسان کھڑے ہو کے دل دل جان جان، دل دل جان جان، نہیں محبت کے ساتھ دل دل جان جان، دل دل جان جان، دل دل جان جان. چیئرمین بزم احسان پاکستان حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب. چلیں آپ حضرات بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے، تھوڑی تھکاوٹ بھی اتر گئی. ماشاءاللہ. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ آج الحمدللہ وہاڑی میں بھی بزم حسان پاکستان کے زیر اہتمام یہ خوبصورت محفل حمد و نعت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی حافظ عمر فاروق انجم صاحب اور ان کے والد گرامی جناب عبدالعزیز انجم صاحب کا کہ جنہوں نے نہایت ہی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا اور اصحاب خیر کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اس مجلس کے لیے تعاون کریں. ان تمام احباب کا بھی نہایت ہی شکریہ. میں تمام احباب کا فردن بھی شکریہ ادا کر لوں تو پھر بھی میرے جو دلی جذبات ہیں ان کی ترجمانی ممکن نہیں. تو اس لیے وقت بھی چونکہ انتہائی مختصر ہے اور آپ نے چونکہ حافظ ظفر شہزاد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ حافظ ابوبکر صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، ان کو بھی سننا ہے. تو میں ارادہ ہے کہ 2 کلام آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کروں اور آپ حضرات سے اجازت دوں. میں بلا تمہید آغاز کر رہا ہوں کلام کا. شروع والی جو ربائی ہے اس کو بھی ہٹا رہا ہوں. جو ابھی ظاہر ہے عمرے کا ٹکٹ ہوگا اور کوئی ایک خوش نصیب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہونے کے لیے جائے گا، جب وہ وہاں سے واپس آئے گا تو اس کے کیا اس کی سوچ ہوگی، یہ بات میں ایک نعت کی شکل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ سنیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. جزاک اللہ. دیارے پاک میں گزرا مہینہ یاد آئے گا، دیارے پاک میں گزرا مہینہ یاد آئے گا، مہینہ یاد آئے گا. دیار پاک میں گزرا مہینہ یاد آئے گا، جگر سے بھوک اٹھے گی مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا، جگر سے بھوک اٹھے گی مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا، نظر سے بھوک اٹھے گی مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد
گا. آپ سب کو بار بار لے جائے ذرا مل کر کہیں مدینہ یار آئے. اور جہاں سے آسیوں کو بھیک ملتی ہے شفاعت کی, جہاں سے آسیوں کو بھیک ملتی ہے شفاعت کی, میرے آقا کی رحمت کا خزینہ یاد آئے گا, مدینہ یاد آئے گا, میرے آقا کی رحمت کا خزینہ یاد آئے گا, مدینہ یاد آئے گا, مدینہ یاد آئے گا. ریاض الجنہ جس کو سرور عالم نے فرمایا, سبحان اللہ. زینہ, زینہ کس کو کہتے ہیں؟ زینہ کہا جاتا ہے سیڑھی کو. شاعر اگلے شعر میں یہ کہہ رہا ہے, اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا, علماء یہ فرماتے ہیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا, وہ جنت میں ہی رہے گا انشاءاللہ. اب اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے روزے والی جنت کی بات ہے یا وہ جو مرنے کے بعد ملے گی اس جنت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان تو اچھا ہی ہے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس جنت میں چلا گیا انشاءاللہ وہ بھی باہر نہیں آئے گا, مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اگلی جنت میں بھی بھیج دیں گے. تو اس اعتبار سے یہ اس جنت میں جانے کا زینہ ہے. اب میں پڑھتا ہوں شعر, اللہ کرے کہ جو میں بات کی ہے آپ کی دل تک پہنچ جائے. کیا کہتا ہے شاعر؟ ریاض الجنہ جس کو سرور عالم نے فرمایا, ریاض الجنہ جس کو سرور عالم نے فرمایا, جھکے گا سر تو جنت کا وہ زینہ یاد آئے گا, مدینہ یاد آئے گا, جھکے گا سر تو جنت کا وہ زینہ یاد آئے گا, مدینہ یاد آئے گا. معطر ہو گئی جس سے فضائے سارے عالم کی. یہ دوسرا مصرع اللہ کرے کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں, اور یہ جو سارے وہاڑی کے چپ لوگ ہیں نا وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں, اور جن کو اپنے موبائل سے بھی فرصت نہیں ہے اور نہ جانے شب جمعہ کے بیان سننے کی نیت سے یہاں تشریف لائے ہیں. بھائی آج شب جمعہ نہیں ہے, کس نے کہا آپ کو؟ وہ ہوتا بھی ہے اگرچہ یہاں مرکز قریب ہے مجھے معلوم, لیکن وہ جمعرات کو ہوتا ہے. بھائی آج شب جمعہ نہیں ہے, آج محفل نعت ہے. ہاں جی, تو یہ جو آپ کی خاموشی ہے نا, خاموشی, وہ پیچھے والے بولتے بھی ہیں تو آپ کی خاموشی ان کے بولنے کو بھی مات کر دیتی. سامنے بیٹھنے کی ذمہ داری کو بھی سمجھا کرے بھائی. آپ حضرات کی طرف نظر ہوتی ہے عام طور پہ بولنے والے کی, تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ بولنے والے کو چپ بھی کروا سکتے ہیں, زیادہ بھی بلوا سکتے ہیں, خوش بھی کر سکتے ہیں اور پریشان بھی کر سکتے ہیں. یہ پوری صلاحیت ہوتی ہے سامنے بیٹھنے والوں میں, لیکن لگتا ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں. بہت آپ سے میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا آپ کی, لیکن میں شروع سے صورتحال آپ حضرات کی دیکھ رہا ہوں تو اس لیے میں نے کچھ
گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ہوگی نہیں انشاءاللہ آپ کی، کیونکہ آپ نے محسوس ہی نہیں کرنا اس بات کو، اور جیسے بیٹھے ویسے ہی بیٹھنا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ محسوس کر لیا آپ نے گستاخی، شکر ہے اللہ کا. اور کیا چاہیے ہے نہیں. سنیے گا شعر. معطر ہو گئی جی سے فضائیں ہر دو عالم کی، معطر ہو گئی جی سے فضائیں ہر دو عالم کی، بہاروں کو محمد کا پسینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا. خوشی ہے تھوڑے جاگن دی، لیکن اینی نہیں، چونکہ اب بندہ بیٹھا ہے تو آپ پہ جگا لینا چاہیے. تو تسی بھی سارے یہ ہاتھ سے ہی چھوڑے جاؤ گے انشاءاللہ. اسی بھی خوش ہو کے جاؤں گے کہ انشاءاللہ ایک کسر چھڑے گا نہیں. جو تسی ہون تک چپ رہے ہو نا تے پورا اعتماد ہے سانو. چپ غلط فیصلے کرا دے گی. چپ غلط فیصلے کرا دے گی. بولیے ورنہ مسئلہ ہوگا. میں پھر پڑھتا ہوں شعر، ذرا یہ سامنے والے میرے ساتھ دہرائیں گے مل کر. معطر ہو گئی جی سے فضائیں ہر دو عالم کی، معطر ہو گئی جی سے فضائیں ہر دو عالم کی، بہاروں کو محمد کا پسینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا. اور آخری شعر واپس آ گیا اور کیا کہتا ہے. نگاہیں گنبد خضرا کے نظارے کو ترسیں گی، نگاہیں گنبد خضرا کے نظارے کو ترسیں گی، مدینہ یاد آئے گا، 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 مدینہ یاد آئے گا. دیگر سے بھوک اٹھے گی، مدینہ یاد آئے گا، مدینہ یاد آئے گا. اچھا 2-3 کلام میں نے پڑھنے ہیں، ابھی اتنی اب جلد بازی نہ کریں، تھوڑا سا صبر کریں. میں انشاءاللہ مجھے ہو گیا مکمل، پورا ہو گیا کلام الحمدللہ. ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 10 تاریخ کو ملے تھے ساہیوال میں، تو وہاں میں ان سے نا بس وعدہ کر بیٹھا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہیں پورا کر دیتا تو اچھا تھا، لیکن بہرحال وعدہ کر بیٹھا ہوں تو اب میں اس کے بھی 2-3 شعر پڑھوں گا. ایک کلام مجھے ہمارے ساتھیوں کی فرمائش ہے، اور میں نہ بھی فرمائش کرتے تھے پڑھنا تھے میں پھر بھی سی تھوڑی فرمائش ہوگی تو ذرا میں اور پکا ہو گیا محبت کے ساتھ. مدینہ ہے
سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ شاہ صاحب، اہل مدینہ کا ایک قافلہ 72 افراد پر مشتمل، وہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مکہ میں آپ پہ حالات بڑے تنگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی۔ اس طرح کی بھولے کہ بندہ ویسے ہی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں سب، تو باقاعدہ آرڈر لا کے گیا۔ توجہ میری طرف آپ کے رہے، آپ کی مہربانی۔ رسول پاک کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے مدینہ منورہ، تو آپ نے فرمایا کہ میری چند شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے بتائیں، سن لیں پہلے، آپ نے بتائیں کہ یہ شرطیں۔ اہل مدینہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آپ کی ساری شرطیں منظور، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے۔ تو رسول پاک نے پوچھا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو اہل مدینہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے تو آپ کا جینا مرنا پھر ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر آپ کی قوم ایمان لے آتی ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس نہیں آئیں گے، یہ شرط ہے ہماری۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری شرط منظور ہے۔ اب آقا وہاں آرام فرما ہے، یہ دراصل اسی شرط کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل مدینہ یہ شرط نہ لگاتے تو عین ممکن تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے رہنے کے لیے مکہ مکرمہ کو ہی پسند فرماتے، فتح مکہ کے بعد خاص طور پہ، اور یہیں آپ کا انتقال ہوتا۔ اگر آج آقا وہاں آرام فرما نہ ہو تو مدینہ بھی جدہ کی طرح، ریاض کی طرح ایک شہر ہوتا اور بس۔ لیکن آج مدینہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے شعر کی بنیاد، یہاں سے آغاز کیا شاعر نے۔ اب میں نے ساری نعت جو ہے نا وہ بلا تعطل کے پڑھنی ہے، اور جس کا دل چاہے تو میرے ساتھ چلے، ورنہ میں نے تو مکمل کرنا ہے اس نعت کو محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 شعر اور پھر اجازت آپ حضرات سے مل کر۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھے، یہاں پر سب جہانوں کے، جو تخت ختم نبوت، شان رسالت، مقام رسالت رہتے ہیں،
مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، اور وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور آہستہ۔ اب سنیے گا، دوسرا مصرع ہے اس شعر کی جان۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے، اور جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نا جو ایڑی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نا جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پورے کلام میں کسی شخصیت کا نام نہیں تھا،